جتنی میری انفارمیشن ہے تقریباً 15 ڈفرینٹ اوپینینز آپ کو حروف مقطعات کے بارے میں ملتی ہیں. میں سب آپ کے سامنے نہیں رکھوں گی, میں کچھ میجر 5-6 آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں تاکہ آپ کو کل کو اگر تفسیر میں پڑھنے کا موقع ملے تو آپ گھبرائیں نہیں بہت زیادہ. ایک جو کامنلی جانے والی اوپینین حروف مقطعات کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ صرف ان کو پڑھیے جیسے کہ ان کو صحیح تلفظ اور صحیح قواعد کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے, اینڈ دین لیو اٹ. آپ کو اس کا مفہوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو ترجمے والے قرآن ہوتے ہیں اس میں الف لام میم کے نیچے الف ڈیش لام ڈیش میم لکھا ہوتا ہے, اور پھر آپ تفسیر جب اس کی دیکھتی ہیں اگر وہ حاشیہ میں تفسیر لکھی ہوئی ہے سو وہاں پر بھی بس الف ڈیش لام ڈیش میم کنٹینیو, آگے اگلی آیت پر آیت نمبر 2 پر چلے جاتے ہیں. سو یہ ایک بہت اسٹرانگ اوپینین ہے امنگ دا مفسرین کہ جتنے بھی حروف مقطعات قرآن میں آتے ہیں ان کا اصل مفہوم صرف اللہ تعالی جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا. تو بعض مفسرین نے اس کی مزید ڈیٹیل جو ہے اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش نہیں کی, اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی پوائنٹ نہیں ہے. ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیے گا, قرآن کا جہاں تک معاملہ ہے قرآن میں نہ صرف الفاظ آپ کو ملتے ہیں, قرآن میں جو آپ کو لیٹرز بھی ملتے ہیں الف با تا ثا, ان کے بھی اپنے مفہوم ہوتے ہیں. ہر ایک لیٹر کے اگر آپ ایک علم آتا ہے, جیسے آپ نے عربی گرامر کا لفظ تو بہت کامنلی سنا ہے, گرامر کے اندر ہی آپ نے نحو اور صرف سنا ہوگا. ایک پورشن اسم کو ڈیل کرتا ہے, ایک پورشن ورب کو فعل کو ڈیل کرتا ہے. جو ان دونوں کے کمبینیشن کو ڈیل کرتا ہے along with جاہلی پوئٹری, اس کو ملا کر پڑھا جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں بلاغہ. یہ مختلف سائنسز ہیں جو آپ کو انڈر عربک لینگویج ملتے ہیں. اور ایک اور سائنس ہے عربک لینگویج کی, وہ ہے علم الاشتقاق. علم الاشتقاق میں ایک ایک لیٹر کے اپنے کتنے مفہوم ہوتے ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے. پھر جو یہ اکٹھے ایک لفظ کے اندر 3 لیٹر روٹ ورڈ آتے ہیں اس کمبینیشن سے کیا اس کا مفہوم بنتا ہے ان کو دیکھا جاتا ہے. سو ہر لیٹر عربی زبان کا اپنے اندر ایک کمپلیٹ مفہوم رکھتا ہے. اگر آپ نے تجوید سیکھی ہے, سب سے مشکل لیٹر آپ کو کون سا لگتا ہے زیادہ تر؟ ہاں میں یہی سننا چاہ رہی تھی. زیادہ تر لوگ دال کو موٹا کر کے پڑھیں تو ضاد پھر بھی بن ہی جاتا ہے, لیکن عین نہیں نکلتا. اور عین خاص طور پر اگر آپ کو کسی 2 حروف کے درمیان میں بولنا ہوتا ہے تو نہیں نکلتا ہے. یا تو آپ پہلے کو بھی عین بنا دیتے ہیں اور موٹا کر دیتے ہیں, یا آپ بعد والے کو بھی عین بنا کے موٹا کر دیتے ہیں. اگر آپ صرف, میں آپ کو صرف ایک لیٹر کا بتا رہی ہوں, اگر میں آپ کو سب کا بتانا شروع کر دوں مجھے تجوید کی کلاس شروع کرنی پڑ جائے گی جو میں نہیں کر رہی. اگر آپ صرف عین کو ذرا سب بولیے, اور جیسے عین کہاں سے نکلتا ہے, جس سینٹر آف یور حلق سے نکلتا ہے. عین بولیے, عین. آپ کو پوری اپنی باڈی اوپر کھینچتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے. عین کے لیے اگر آپ کتابیں پڑھیں جو علم التجوید کی آتی ہیں وہ کہتے ہیں عین جب آپ پروناؤنس کرتے ہیں اٹ ہیز اے فیلنگ آف ٹو اسکویز سم تھنگ. عین کا جو بیسک ایسنس ہے ٹو اسکویز سم تھنگ. اب آپ عین بولیں گی تو آپ کو لگے گا جیسے آپ کی باڈی میں سے کچھ اسکویز ہو رہا ہے. بولیے, فیلنگ آتی ہے. ایک لیٹر ہے لام, میں صرف آپ کو چلیں 2 لیٹر بتا رہی ہوں اور نہیں بتا رہی ورنہ تو پھر اسی میں لگ جائیں گے آپ. لام کا ایفیکٹ, دا مین امپیکٹ علم الاشتقاق میں وہ کہتے ہیں لام کا امپیکٹ ہے ٹو گیو یو اسموتھ فیلنگس, ٹو ریلیکس یو. اور اس کی اتنی خوبصورت انالوجی کتابوں میں آپ کو ملتی ہے. ایک کتاب میں انہوں نے لکھا تھا کہ عربی زبان میں جو لام کا امپیکٹ ہے وہ سودنگ ہے نا بہت. وہ گریک جو تھے ان میں جو لالا بائز ہوتے تھے, سنا ہے کبھی کسی نے؟ کیا کرتے تھے وہ, کیوں کرتے تھے لالا بائز؟ امپیکٹ کیا ہوتا تھا؟ سلانے کے لیے, سودنگ امپیکٹ تھا. وہ جو میوزک انڈسٹری میں ہوتا ہے نا, یا اللہ دل بھی نہیں چاہ رہا ہے اس کلاس میں تو بولنے کا, بٹ جب آپ اسلامک سائنسز کو دنیا میں لے کر آتے, میں نے اپنی پہلی کلاس میں یہ بات آپ سے کہی تھی کہ اصل میں مسلمان کو تو عابد سے بڑھ کر عبد بننا ہے. اور آپ اور میں یہ نہیں چاہتے کہ ہم صرف مسلمانوں کو مسلمان کرتے رہیں, ہم تو چاہتے ہیں پوری دنیا کو مسلمان کر لیں. آپ کا اور میرا یہ سب سے بڑا انسینٹیو ہے. اگر کوئی ایک انسان آپ کے کسی ایک جملے سے امپیکٹ ہو جاتا ہے وہ آپ کے لیے کافی ہے.
اس لیے کہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ یاسین میں کہ میں اس دنیا سے چلی بھی جاؤں گی، اگر کسی ایک جملے نے میرے کسی ایک انسان کو نیکی کی طرف امپیکٹ کیا ہوگا تو جب تک وہ انسان نیکی کرتا رہے گا اس کا ریوارڈ مجھے میری خبر میں ملتا رہے گا. تو صرف اس پوائنٹ آف ویو سے میں بتا رہی ہوں. جیسے ہم نے کہا نا لالا بائز اٹ ہیز اے سودنگ امپیکٹ، سودنگ افیکٹ. عربی زبان میں لام اصل میں سودنگ امپیکٹ رکھتا ہے. جب گانا بچہ شروع کرتا ہے، کوئی ایڈ دیکھا تو بچے کو بولنا تو آتا نہیں ہے، کیا کرتا رہتا ہے؟ لا 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 لا، یہی کرتا رہتا ہے نا. یہ لا 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 میں کون سا لیٹر بول رہا ہے؟ لام. ایک مرتبہ میں ایک استاد کو سن رہی تھی، بہت ہی اچھے استاد، بہت ہی جس کو آپ کہتے ہیں لائیولی استاد. انہوں نے کہا، میری بات نہیں ہے اس لیے میں بول رہی ہوں ورنہ میں کبھی مائک پہ نہیں بولتی. انہوں نے کہا یہ جو انسان گنگناتا ہے نا لا 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 لا، اور یہ چاہے وہ مسلمان نہیں بھی ہوتا، یہ اس کے اندر سے سودنگ امپیکٹ آتا ہے. اٹس ایکچولی ناٹ جسٹ لا 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 لا، اٹس مور بیوٹیفل لا الہ الا اللہ. اس لیے کہ انہوں نے کہا آپ لکھ کر دیکھیں لا الہ الا اللہ میں کتنے لام آ رہے ہیں. جسٹ امیجن کتنے لام آ رہے ہیں، اور حقیقت ہے اس میں کتنے لام ہیں. سو ہم مسلمانوں کے پاس اس دنیا کو دینے کے لیے بہت کچھ ہے، صرف آپ کو اور مجھے اپنے تھنکنگ پیٹرن کو بدلنے کی ضرورت ہے. صرف مجھے اور آپ کو علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اور علم کون سا والا علم جو ہم پیچھے سے بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں؟ بیئر منیمم پر مت رہیے، آگے بڑھیے. جیسے دنیا اچھی چاہیے، جیسے ہر گھر کی چیز اچھی چاہیے، جیسے سواری اچھی چاہیے، جیسے اولاد اچھی چاہیے، جیسے بہن بھائی اچھے چاہیے، میکا بیسٹ چاہیے. شوہر کیسے چاہیے؟ اور جو ان میرڈ بچیاں بیٹھی ہیں اللہ ان کو بھی بہت اچھا رائچیس اسپاؤس دے. اللہ دے اچھا اسپاؤس، بالکل مانگے، اچھی چیزیں مانگے. سو پھر اپنے علم کے اندر بھی اور دین کے علم کے اندر بھی بیئر منیمم سے اوپر اٹھیے. سو یہ اللہ کے کلام میں آپ کو خوبصورتی پر خوبصورتی نظر آتی جائے گی، اور اس کے اوپر آپ کو کتابوں کی کتابیں ملتی ہیں جس میں قرآن کے لیٹرز کے اوپر گفتگو کی گئی ہے. علم الاشتقاق ہیز اے باؤنڈ لیس نالج کہ جس کے اندر آپ کو ملتا ہے کہ کس طرح سے ایک ایک لفظ کے اندر کئی خوبصورتی کے اینگلز اور اس کے اندر ڈیپتھ اور اس کے اندر جو ہے وہ مفہوم موجود ہے. بہرحال جو حروف مقطعات ہیں اس کی پہلی اوپینین ہم نے کیا دیکھی تھی کہ کوئی بھی فور شور ان کے میننگز نہیں جانتا. اسی لیے بہت سے اسکالرز ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ صرف اس کا آپ ایز اٹ از حروف کو لکھ کر آگے بڑھ جائیے. ایک اوپینین جو دوسری اوپینین اس کے بارے میں آپ کو بعض تفاسیر میں ملتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ سورتوں کے نام ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور ایز این ایگزامپل انہوں نے سورت طٰہٰ اور سورت یاسین کو مینشن کیا ہے. مگر پھر دوسرے اسکالرز نے اس بات کو ریفیوٹ کرتے ہوئے کہا کہ ایسا پاسبل نہیں ہے. اس لیے پاسبل نہیں ہے کہ ہر سورت جس میں حروف مقطعات آتے ہیں اس کا نام وہی اس کے حروف مقطعات نہیں ہوتے. سورت بقرہ کیا حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے؟ سورت بقرہ کیا حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے؟ سو آپ میں سے کچھ لوگ شک کا شکار کیوں ہیں؟ اچھا آپ لوگ کچھ اور سمجھا تھے. سوال صحیح نہیں تھا میرا سوال تھا سورت بقرہ کیا حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے؟ لیکن اس کا نام آپ کو سورت الف لام میم نہیں ملتا. ٹھیک ہے. سو جن اسکالرز کا یہ اوپینین تھا، دوسری طرف اسکالرز موجود ہیں انہوں نے کہا کہ یہ بہت ساؤنڈ اوپینین نہیں ہے، اس لیے کہ ہر سورت جو مقطعات سے شروع ہوتی ہے اس کا نام اس کے مقطعات پر نہیں رکھا گیا. دو اوپینینز ہو گئے. تیسرا اوپینین، ایک اوپینین اس کے بارے میں جو تیسرا آتا ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی حروف مقطعات آتے ہیں جیسے آیا الف لام میم، وہ کہتے ہیں یہ کتنے لیٹر ہیں؟ الف لام میم 3 لیٹر ہیں. وہ کہتے ہیں ہر لیٹر اللہ کا ایک نام ریپرزینٹ کرتا ہے. جیسے الف لام میم کو وہ ڈیفائن کرتے ہیں اللہ لطیف خبیر. ہر لیٹر اللہ کا ایک نام ریپرزینٹ کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک ایک لیٹر اللہ کے ناموں کا ایک سمبل ہے. عبداللہ ابن عباس کا کہنا اسی سٹیٹمنٹ کے اندر آتا ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مطابق یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ اللہ کی میجسٹی کو ظاہر کرتے ہیں اور کوئی جملہ بنتا ہے. جیسے الف لام میم کے لیے انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اللہ اعلم، میں اللہ ہوں، میں سب سے زیادہ جانتا ہوں. یہ مختلف اوپینینز ہیں بہرحال جن کو اسکالرز نے ایک اپنے شریعہ کی باؤنڈری کے اندر ہمارے سامنے رکھا ہے. چوتھا اوپینین،
حروف مقطعات کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ یہ عربی زبان میں ایک طرح سے اوتھ کے طور پر، قسم کے طور پر آئے ہیں. لیکن بہت سے اسکالرز نے یہ کہا کہ عربی زبان میں اوتھ لینے کا انداز، قسم لینے کا انداز جو ہے وہ اس طرح سے اسپیسیفک نہیں ہوتا، تو یہ رائے بھی زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے. پانچویں رائے یہ ہے کہ، اور وہ رائے خاص طور پر حروف مقطعات یاسین کے بارے میں ہے. یاسین، وہ کہتے ہیں کہ عرب کا ایک ٹرائب تھا جس کا نام تھا قبیلہ طویر، تو یا را، تو پر زبر، قبیلہ طویر. ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ قبیلہ طویر جو تھا ان کی زبان کا یہ ایک لفظ تھا یاسین، جس کو وہ شارٹ فارم میں بولتے تھے یا انسان کہنے کے لیے. سو ان کا پوائنٹ آف ویو بعض مفسرین کا یہ ہے کہ قبیلہ طویر جو تھا اس کی زبان کو، اس کے ڈائلیکٹ کو یہاں یاسین کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ یا تو اللہ تعالیٰ نے یا انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے، یا دوسرا اوپینین یہ ہے کہ جیسے آپ سورۃ العصر میں دیکھتے ہیں، والعصر آگے کیا آتا ہے، ان الانسان، انسان تو ایک ہوتا ہے نا، انسان واحد آتا ہے، جمع آتا ہے قرآن میں الناس، قرآن میں آتا ہے یا ایھا الناس، الناس جمع ہے، انسان واحد ہے. سو جب ایک اوپینین آئی کہ یاسین حروف مقطعات جو ہے وہ یا انسان کا ایبریویشن ہے، تو ایک اوپینین اسکالرز کی ہے، وہ کہتے ہیں یا انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جا رہا ہے، اور ایک اوپینین یہ ہے کہ ایز اے ہول ہیومینٹی کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. جیسے سورہ عصر میں آیا ان الانسان، وہاں ایک انسان کے لیے نہیں کہا لفی خسر کہ ایک انسان لاس میں ہے، اٹس اباؤٹ ہیومینٹی، پوری انسانیت لاس میں ہے. ٹھیک ہے. سو یہاں پر بھی یہ دونوں اوپینین حروف مقطعات کے حوالے سے یاسین کے لیے موجود ہیں کہ یا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے کے لیے ایک ایبریویشن ہے قبیلہ طیر کے ایک تلفظ میں، یا یہ تمام انسانیت کو ایڈریس کیا گیا ہے قبیلہ طیر کے تلفظ میں ان کی ایبریویشن کو استعمال کرتے ہوئے. واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن ایکڈیمک پوائنٹ آف ویو سے بہت سے اسکالرز نے اس کو کہ یہ قبیلہ طیر کا تلفظ قرآن میں لایا گیا، اس کو ایکسپٹ نہیں کیا. ذرا سوچ کے کوئی بتائے گا کیوں ایکسپٹ نہیں کیا؟ قرآن کس کے تلفظ میں نازل ہوا معلوم ہے؟ جو اس وقت قرآن ہم پڑھ رہے ہیں وہ کس کے تلفظ میں نازل ہوا تھا؟ قریش کے تلفظ میں نازل ہوا تھا. تو جو ایکڈیمک پوائنٹ آف ویو سے جو عربک ایکڈیمیا اسکالرز ہیں وہ اس رائے کو نہیں مانتے کہ یہ قبیلہ طیر کا تلفظ ہے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں قبیلہ طیر کا تلفظ قرآن نے استعمال نہیں کیا، قریش کے تلفظ میں اس کو لایا گیا ہے، کیونکہ قرآن کے سب سے پہلے مخاطب قریش تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو مخاطب کیا، اس کے بعد آہستہ آہستہ اسلام کا دائرہ باہر پھیلا، اور اب آپ کی تعلیمات رہتی دنیا کے آخری انسان تک کے لیے محفوظ ہیں. اگلی اوپینین 5 ہو گئی ہیں یا 6 ہو گئی ہیں؟ 5 ہو گئی ہیں. چھٹی اوپینین وہ حروف مقطعات کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات جو ہیں اصل میں اللہ کے کلام کی میجسٹک نیچر کو واضح کرتے ہیں، اور یہ والا اوپینین نمبر 1 سے کافی ملتا ہے کہ اس کا اصل مفہوم صرف کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. سو اصل میں یہ اللہ کی کلام کی میراکلس نیچر کو واضح کرتے ہیں، اور یہ کافی اسٹرانگ اوپینین ہے امنگ دا مفسرون کہ حروف مقطعات قرآن کے اعجاز کا ایک بہت بڑا اینگل ہے. حروف مقطعات جو ہیں، اگر آپ پورے قرآن کے حروف مقطعات اکٹھے کریں تو ٹوٹل عربی کے 28 حروف آتے ہیں، جس کا ایگزیکٹ ہاف آپ کو 14 حروف پورے قرآن میں حروف مقطعات میں استعمال ہوتے ہوئے ملتے ہیں. اس کے بہت سے اور بھی لاجکس دیے جاتے ہیں جس کے لیے کہا جاتا ہے یہ قرآن کا میریکل سائٹ ہے جو حروف مقطعات ہیں. واللہ عالم، اللہ بہتر سمجھتا ہے. اس میں یہ کہتے ہیں کہ حروف مقطعات جو ہیں اس میں ایک تو یہ آ گیا کہ ایگزیکٹ اس کا حروف تہجی کا ہاف آپ کو ملتا ہے. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ آپ کو اس کے بعد ہمیشہ سورتوں کے اندر حروف مقطعات کے بعد قرآن کی بات ملتی ہے. جب بھی کوئی سورت حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے
اس کے بعد اگلی آیت میں قرآن کی میجسٹری بیان کی جاتی ہے.